السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھا کرم دین جو بے اولاد تھا، سارا دن سائیکل پر گلی گلی پھیری لگا کر امرود بیچتا تھا اور اسی سے کرم دین کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ایک شام کرم دین واپس آیا۔ اس نے سائیکل سین میں سٹینڈ پر کھڑا کیا، بیوی کو آواز لگا کر کہا کہ بچے ہوئے امرود ٹوکری میں نکال کر ڈھانپ کر رکھ دو۔ اس کی بوڑھی بیوی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سائیکل تک آئی۔ امرود نکالنے کے لیے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو اس نے ایک بلند چیخ ماری۔ کرم دین جلدی سے باہر آیا۔ اس نے بھی تھیلے میں جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ تھیلے میں ایک گرمی کا زور اب کچھ کم ہو رہا تھا اور شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، لیکن سارا دن پڑنے والی دھوپ کی وجہ سے گرم ہوا کے تھپیڑے اب بھی محسوس ہو رہے تھے۔ بوڑھا کرم دین اپنی پرانی اور خستہ حال سائیکل کے پیڈل مارتے مارتے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور اس عمر میں عام طور پر انسان کا جسم آرام مانگتا ہے اور ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن کرم دین کی قسمت میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں لکھی تھی۔ وہ اور اس کی بوڑھی بیوی اس دنیا میں بالکل اکیلے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی یا ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتی۔ جوانی کے دن تو کرم دین نے محنت مزدوری کر کے اور بوجھ اٹھا کر کسی نہ کسی طرح گزار لیے تھے، لیکن اب اس کے کمزور اور بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ کوئی بھاری کام کر سکے یا کسی کارخانے میں مزدوری کر سکے۔ اسی مجبوری کے تحت کرم دین روزانہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا اور پیدل چلتا ہوا شہر کی بڑی سبزی منڈی جاتا۔ وہاں وہ گھنٹوں مختلف آڑتیوں کے پاس کھڑا رہتا اور بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد اپنے قلیل پیسوں سے تازہ امرود خریدتا۔ منڈی کے اس شور و غل میں جب وہ آڑتی کے پاس جاتا تو وہاں تولنے اور اونچی آواز میں مول تول کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ بڑی بے بسی سے اپنی جیب سے بوسیدہ نوٹ نکال کر آڑتی کے ہاتھ پر رکھتا، بدلے میں چند اچھے اور کچھ داغدار امرود تلوا کر لاتا، کیونکہ اچھے امرود مہنگے ہوتے تھے اور غریب گاہک سستے امرود مانگتے تھے۔ اس لیے ہر قسم کے امرود خریدنا پڑتے تھے تاکہ ہر طرح کا گاہک اس سے چیز خرید سکے۔ پھر وہ ان امرودوں کو بوری میں ڈال کر اپنے سائیکل تک لاتا جو اس نے منڈی کے باہر کھڑی کی ہوتی تھی۔ سائیکل کی چین بھی بار بار اتر جاتی تھی اور اسے ہاتھ سے سیاہ گریس صاف کر کے دوبارہ چڑھانا پڑتی تھی، جس سے اس کا ہاتھ ہمیشہ کالے اور میلے رہتے تھے۔ اس کے پاس صابن خریدنے کے بھی پورے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ مٹی سے ہی ہاتھ صاف کر لیتا تھا۔ بڑھاپے کی اس دھوپ میں اس کا سایہ بھی جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس کی کمر کا خم اب اور زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ جب وہ کسی ڈھلوان پر سائیکل چڑھاتا اس کی پسلیاں درد کرنے لگتی تھیں۔ اس کے بعد وہ بڑی احتیاط سے ان امرودوں کو اپنے سائیکل کے پیچھے کیریئر میں بندھی ہوئی ایک بڑی سی لکڑی کی ٹوکری میں سجاتا اور کچھ امرود آگے ہینڈل کے ساتھ لٹکے ہوئے کپڑے کے پرانے تھیلے میں ڈال لیتا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہاں سے نکال سکے۔ اس کے بعد اس کا سارا دن شہر کی مختلف کچی اور پکی گلیوں، سڑکوں اور محلوں میں پھیری لگاتے اور امرود بیچتے گزرتا۔ وہ اپنی سائیکل کو آہستہ آہستہ دھکیلتا ہوا اپنی مخصوص کمزور اور کانپتی آواز میں لوگوں کو امرود خریدنے کے لیے بلاتا تھا۔ اس کمائی سے کرم دین کے گھر کا چولہا جلتا تھا اور ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا تھا۔ آج کا دن بھی باقی تمام دنوں کی طرح بہت سخت اور تھکا دینے والا تھا۔ دوپہر کے وقت سورج اتنی شدت سے چمک رہا تھا کہ کچھ سڑکوں کی دھول اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور پکی سڑکوں کا تارکول پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کرم دین کو اپنے اور اپنی بیوی کے پیٹ کی
آگ بجھانے کے لیے اس شدید گرمی میں بھی سائیکل چلانی پڑتی تھی۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی سفید اور الجھی ہوئی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے پرانے اور کئی جگہوں سے پیوند لگے ہوئے سوتی کپڑے پسینے سے بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ سائیکل کے پیڈل مارتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے پٹھے بری طرح درد کر رہے تھے اور پرانی کھانسی کی وجہ سے اس کی سانس بھی بار بار پھول رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہا تھا، مسلسل چلتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج سستی کرے گا یا چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرے گا تو اس کے امرود نہیں بکیں گے اور رات کو اسے اور اس کی بوڑھی بیوی کو بھوکے پیٹ سونا پڑے گا۔ وہ ایک محلے سے نکل کر دوسرے محلے میں جاتا، بچوں، عورتوں اور راہگیروں کو آوازیں لگاتا۔ کچھ لوگ اس کے سفید بالوں اور جھکی ہوئی کمر پر ترس کھا کر اس سے امرود خرید لیتے اور اسے اچھے پیسے دے دیتے۔ کچھ لوگ اس سے بلا وجہ مول تول کرتے اور اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کم پیسوں میں زیادہ امرود مانگتے، لیکن کرم دین کسی سے جھگڑا کرنے یا الجھنے کے بجائے نہایت خاموشی اور صبر سے اپنا کام کرتا رہتا۔ جو کچھ بھی اسے ملتا اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے جیب میں رکھ لیتا۔ سارا دن اسی طرح گلیوں کی خاک چھاننے اور لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جب شام کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا تو اس نے بھی اپنے گھر کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ اس کی پچھلی ٹوکری اور آگے والے کپڑے کے تھیلے میں ابھی بھی کچھ امرود باقی تھے، لیکن اب اس کے جسم میں مزید سائیکل چلانے اور گلیوں میں آوازیں لگانے کی بالکل ہمت نہیں بچی تھی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں، اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سائیکل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا اپنے محلے کی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزرنے لگا۔ راستے میں ملنے والے جان پہچان کے محلے داروں اور دکانداروں سے وہ خاموشی سے سر ہلا کر سلام کا جواب دیتا اور بغیر رکے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا۔ اس کا گھر محلے کے بالکل آخر میں جو ایک بہت پرانا اور خستہ حال کچا مکان تھا، اس مکان کی بیرونی دیواروں کا مٹی کا لیپ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور اندر کی اینٹیں نظر آنے لگی تھیں، جبکہ لکڑی کا پرانا اور بھاری دروازہ بارشوں کے پانی اور دیمک لگنے کی وجہ سے نیچے سے گل چکا تھا اور بہت کمزور ہو گیا تھا۔ محلے کی اس چھوٹی سی گلی میں داخل ہوتے ہی اس گھر کے پرانے دروازے کی یاد آ جاتی، جو پچھلے 20 سال سے ویسے ہی چڑچڑاتی اور تھی اور کوئی اس کی مرمت کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھتی کہ کاش آج ان کا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو اس کی یہ سائیکل سنبھال لیتا یا اس کی بوڑھی بیوی کو دوپہر کو روٹی بنا کر دیتا، لیکن قسمت کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے۔ اس نے ان تمام اداس خیالات کو اپنے دل سے جھٹکا دیا اور اپنے تھکے ہوئے پاؤں گھسیٹتا ہوا آخر کار اپنے گھر کی اس دہلیز تک آ پہنچا جہاں اس کی پوری دنیا بستی تھی۔ کرم دین جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے سائیکل کے بریک لگانے اور زمین پر پاؤں رکھ کر ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی۔ اس نے اپنے ماتھے اور گردن کا پسینہ اپنی قمیض کی میلی آستین سے صاف کیا اور پھر اپنے کانپتے ہوئے کمزور ہاتھوں سے لکڑی کے دروازے کو اندر کی طرف دھکا دیا۔ دروازہ ایک مخصوص اور جانی پہچانی چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کچا صحن تھا جس کا فرش مٹی کا تھا۔ اسے روزانہ پانی چھڑک کر صاف کیا جاتا تھا۔ صحن کے کونے میں پانی کا ایک پرانا نلکا لگا ہوا تھا جس کے نیچے ایک بالٹی رکھی تھی اور دوسرے کونے میں مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا جہاں لکڑیاں جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں راکھ پڑی تھی۔ اس کی بیوی
اس کے لیے رات کی روٹی پکانے اور سالن گرم کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ صحن میں ایک پرانی چارپائی بچھی تھی جس کی ادوین ڈھیلی ہو چکی تھی۔ ایک شام کرم دین واپس آیا۔ اس نے سائیکل صحن میں لا کر ایک طرف کی، پوری طاقت لگا کر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ سائیکل کے پرانے سٹینڈ نے زمین پر لگتے ہی ایک کرخت سی آواز پیدا کی۔ کرم دین نے اپنی کمر سیدھی کی اور صحن کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز لگا کر کہا کہ بچے ہوئے امرود ٹوکری میں نکال کر ڈھانپ کر رکھ دو۔ جب بوڑھے کرم دین کی آواز صحن میں گونجی اور اس نے اپنی بیوی کو بچے ہوئے امرود ٹوکری میں نکال کر ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا تو اس گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تھکا ہوا سکون تھا۔ اس بوڑھی عورت کا نام زبیدہ تھا اور وہ پچھلے 40 سال سے اس خستہ حال مکان میں کرم دین کی ہر خوشی اور ہر غم میں شریک چلی آ رہی تھی۔ زبیدہ کی عمر بھی 70 کے لگ بھگ تھی۔ اس کی کمر اتنی جھک چکی تھی کہ اب چلتے وقت اسے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس کے سر کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے کی لکیریں یہ بتاتی تھیں کہ اس نے زندگی میں کتنے دکھ اور مصیبتیں جھیلی ہیں۔ وہ اس وقت صحن کے دوسرے کونے میں مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور شام کے وقت جلنے والی چھوٹی سی لکڑی کی آگ سے نکلنے والے ہلکے ہلکے دھوئیں کے درمیان اپنے سست ہاتھوں سے کام کر رہی تھی۔ اس کے سامنے مٹی کا ایک پرانا توا رکھا تھا اور وہ آنے والے وقت کی روٹی کے لیے آٹے کا پیڑا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ کرم دین کی آواز سن کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر سے صاف کیا جو اس نے اپنے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس نے ایک گہری اور لمبی سانس لی کیونکہ پورا دن گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کرنے اور چکی پیستے پیستے اس کے اپنے جوڑ بھی بری طرح اکڑ چکے تھے۔ اس کے پیروں کے جوڑوں میں شدید درد رہتا تھا۔ چلتے وقت اس کے جوتوں کی گھسی ہوئی آواز مٹی کے فرش پر سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور زمین پر اپنے کمزور لرزتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے چلنے کی رفتار اتنی دھیمی تھی کہ جیسے وہ زمین پر پیر رکھنے سے پہلے 100 بار سوچ رہی ہو۔ صحن میں شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آسمان پر تارے ٹمٹمانے شروع ہو چکے تھے، لیکن صحن میں جلنے والا ایک مدھم سا پیلا بلب اپنی روشنی پوری طرح نہیں پھیلا پا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہر چیز کا سایہ لمبا اور ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ زبیدہ اپنے شوہر کی اس تھکی ہوئی حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس دکھ میں ان کا ایک دوسرے کے سوا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ وہ گھسٹتے گھسٹتے قدم اٹھاتی ہوئی ٹھیک اس جگہ تک پہنچی جہاں کرم دین اپنی پرانی اور زنگ آلود سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ایک طرف ہٹا کر بیٹھا ہوا تھا۔ سائیکل کی باڈی پر جگہ جگہ مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہینڈل پر وہ پرانے کپڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا جس کے اندر وہ امرود رکھے تھے جو سارا دن گلیوں میں گھومنے کے باوجود نہیں بک سکے۔ زبیدہ کے دل میں ایک عام سا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس تھیلے میں ہاتھ ڈالے گی، کچھ امرود نکالے گی، انہیں اٹھا کر لکڑی کی بڑی ٹوکری میں رکھے گی اور اوپر ایک صاف کپڑا دے کر سب کچھ سمیٹ کر رکھ دے گی تاکہ رات کے وقت کوئی بلی یا آوارہ کتا انہیں خراب نہ کر سکے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے کمزور ہاتھ کو آگے بڑھایا، اپنی انگلیوں کو پھیلایا اور اس گندے میلے تھیلے کے منہ کے اندر ڈالا تاکہ امرودوں کو پکڑ کر باہر نکال سکے۔ لیکن جیسے اس کا ہاتھ
اس تھیلے کے اندر گہرائی میں گیا، اس کی انگلیاں کسی ایسی چیز سے ٹکرائیں جو کسی بھی طرح امرود کی گول اور سخت سطح جیسی نہیں تھی۔ وہ چیز امرود کی طرح نہ تو سخت تھی اور نہ ہی اس کا چھلکا ایسا تھا، بلکہ اس کے چھونے کا احساس بالکل الگ، عجیب، غیر متوقع اور ہلا دینے والا تھا۔ اس کے اندر کوئی نرم، وزنی اور سرد چیز رکھی ہوئی تھی، جس نے زبیدہ کی انگلیوں کو چھوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بلا ہے۔ اس نے تجسس اور خوف کے عالم میں اپنے ہاتھ کو اس چیز پر تھوڑا سا پھسلا کر محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اس پرسرار چیز کی بناوٹ، اس کی سردی کا احساس ہوا، اس کا سارا جسم ایک شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس کے منہ سے الفاظ چھن چکے تھے، اس کے سینے میں سانس گھٹنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش حواس سنبھالتی اور سوچتی کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا سارا ڈوپامین اور خوف ایک ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کا دل دہل گیا اور اس کے حلق سے ایک ایسی بے اختیار، خوفناک اور آسمان کو چیر دینے والی بلند آواز نکلی جس نے رات کے اس پہر میں پورے محلے کے سناٹے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک بلند چیخ ماری۔ بوڑھے کرمدین کے کانوں میں جب اپنی بوڑھی بیوی زبیدہ کی وہ دل خراش اور خوفناک چیخ پڑی تو اس کے وجود میں ایک ایسا شدید بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا جس نے پل بھر میں اس کی ساری تھکاوٹ، اس کے جوڑوں کا درد اور اس کی جسم کی کمزوری کو مکمل طور پر نادید کر دیا۔ وہ جو بھی چند لمحے پہلے زمین پر نڈھال بیٹھا تھا، اپنے گھٹنوں کو سہلا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اس کا جسم اب مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو چکا ہے، ایک ہی جھٹکے میں طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے کے اندر ایک بھاری ہتھوڑے کے گرنے جیسی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھیل چکی تھیں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے سے ہوئے بہت تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں اس کی بیوی زبیدہ نیم بے ہوشی کے عالم میں سائیکل کے قریب کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اپنے بوڑھے اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ زمین پر گر نہ جائے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کے حلق سے ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی باقاعدہ آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے انتہائی بے چینی اور خوف زدہ لہجے میں اپنی بیوی سے بار بار پوچھنا شروع کیا کہ اے زبیدہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس طرح اچانک کیوں چیخ پڑی ہے؟ کیا کسی زہریلے کیڑے یا سانپ نے تجھے ڈس لیا ہے؟ کیا صحن کے اندھیرے کونے میں تجھ پر کسی نے حملہ کر دیا؟ تو کیوں اس طرح کانپ رہی ہے؟ تیری یہ حالت دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا ہے۔ مجھے جلدی سے بتا، سائیکل کے تھیلے کے اندر ایسا کیا ہے جس نے تیرے ہوش اڑا دیے؟ لیکن زبیدہ کے منہ سے خوف اور دہشت کا اتنا سخت پہرا تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو ہلانے کے باوجود ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکی۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک چکی تھی۔ اس کے سینے میں اٹھنے والی سانسیں اتنی گہری اور تیز تھیں کہ وہ صرف اپنے سینے کے اوپر نیچے ہوتے ہوئے محسوس کروا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے کوئی شدید سردی کے عالم میں کوئی تنکا ہلتا ہے۔ اس کی بوڑھی اور جھریوں سے بھری ہوئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا رخسار اور چہرہ مکمل طور پر زرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو کر اس کے پہلو میں لٹک رہے تھے۔ اس کی انگلیاں بار بار اس پرانے اور میلے کپڑے کے تھیلے کی طرف اشارہ کر رہی جو اس خستہ حال سائیکل کے
ہینڈل کے ساتھ لٹک رہا۔ کرمدین نے جب اپنی بیوی کی حالت کو دیکھا اور اس کی گونگی دہشت کو محسوس کیا تو اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے گرد و نواح کی فضا ایک ہی لمحے میں بہت زیادہ بوجھل اور خوفناک ہو چکی ہو۔ محلے کے اس چھوٹے اور تنگ صحن میں اب ایک ایسا خوفناک سناٹا چھا چکا تھا۔ دور کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز بھی واضح اور ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے جیسے زمین پر ہونے والے کسی بڑے حادثے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ صحن کے کونے میں جلنے والا ممدھم اور پیلا بلب ہلکی ہوا کے جھونکے کے ساتھ دائیں بائیں جھول رہا تھا، جس کی وجہ سے سائیکل اور اس کے ساتھ لٹکے ہوئے تھیلے کا سایہ دیوار پر ایک بڑے اور ڈراؤنے عفریت کی طرح ہل رہا تھا۔ کرمدین نے اپنی بیوی کے کندھے کو تھوڑا سا اور سہارا دے کر اسے ایک طرف چارپائی کے پاس ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ خود سنبھل سکے، لیکن زبیدہ کے پیر زمین پر جیسے گڑ چکے تھے اور وہ 1 انچ بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی صرف ایک ہی کیفیت تھی، اس کی نگاہیں اس تھیلے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ کرمدین نے مجبور ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور خود بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس سائیکل کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی بوڑھی اور کمزور ٹانگیں اب بھی ہلکا سا کانپ رہی تھیں، لیکن حالات کی سچی سچائی کو جاننے کی ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس راز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے اپنے بوڑھے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو اپنی قمیض کی آستین سے رگڑ کر صاف کیا اور اپنی گھبرائی سانسوں کو اپنے قابو میں لانے کی ناکام کوشش کی۔ اور اس نے سوچا کہ آخر اس تھیلے کے اندر ایسی کون سی خطرناک چیز ہو سکتی ہے جسے دیکھ کر اس کی اتنے سالوں کی ساتھی اور بہادر عورت اس طرح خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھی ہے۔ کیا واقعی اس کے اندر کوئی زہریلا جانور گھس گیا ہے یا کسی دشمن نے کوئی چال چلی ہے؟ کیا یہ وہی امرود ہیں جو وہ بیچنے کے لیے لے گیا تھا، یا ان کے اندر کسی نے کوئی اور چیز چھپا دی ہے؟ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور ڈراؤنے خیالات بجلی کی طرح کوند رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ گھر محلے کے بالکل آخر میں ہے، جہاں رات کے وقت کوئی دوسرا انسان آسانی سے نہیں آ سکتا، اور دن بھر وہ اپنی سائیکل کو لے کر شہر کے مختلف بازاروں اور گلیوں میں گھومتا رہا۔ اس دوران اس نے اپنی سائیکل کو کئی جگہوں پر سنسان گلیوں اور سڑکوں کے کناروں پر کھڑا کیا تھا تاکہ وہ خود کسی قریبی نلکے سے پانی پی سکے یا تھوڑی دیر کے لیے سستا سکے۔ اس دوران کسی نے موقع پا کر اس کی سائیکل کے پرانے کپڑے والے تھیلے میں کچھ رکھ دیا تھا، جس کا اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا، کیونکہ سارا دن وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس قدر نڈھال رہتا تھا کہ اسے اپنے جسم کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر تھیلے کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں اس سائیکل کے لوہے کے ہینڈل کے ساتھ چھوئیں، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو اس میلے گندے کپڑے کے تھیلے کے دہانے کی طرف بڑھایا جہاں سے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا۔ اس کی سانسیں بالکل رک چکی تھی، اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تھیلے کے منہ کے اندر ڈالا تاکہ وہ اندر رکھی ہوئی اس پرسرار اور نامعلوم چیز کو چھو کر محسوس کر سکے۔
جیسے اس کی انگلیاں اس چیز کی سطح کے ساتھ ٹکرائیں تو اس کے پورے جسم میں ایک شدید سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کو ایک بھاری، سرد اور عجیب ساخت والی چیز کا احساس ہوا، جو کسی بھی طرح عام فروخت ہونے والے امرودوں کی نرمی یا اس کی گلائی جیسی ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی سخت، وزنی اور خوفناک چیز تھی، جس نے اس کی انگلیوں کو چھوتے ہی اس کے اندر کا سارا ڈر باہر نکال دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اور حرکت دی اور اس کے خد و خال کو محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن جوں جوں اس کی انگلیاں اس پرسرا چیز کے قریب جا رہی تھیں، اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو پھاڑ کر اس مدھم روشنی میں تھیلے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہے۔ کرمدین نے جب اپنی بوڑھی کامتی ہوئی انگلیوں سے اس میلے تھیلے کے منہ کو زور تھوڑا سا اور کھلا اور اندر جھانکا تو اس کی اپنی چیخ بھی گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ تھیلے کے اندر کوئی زہریلا کیڑا یا خطرہ نہیں، بلکہ ایک خون آلود اور گہری سرخ مخملی پوٹلی رکھی ہوئی تھی، جس کے بندن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے اندر سے ہیروں اور سونے کے چمکدار زیورات کی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ کرمدین نے جب اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں سے اس پوٹلی کو باہر نکالا اور صحن میں رکھی پرانی چارپائی پر الٹ دیا تو اس کے اوپر ڈھیر سارے قیمتی ہار، انگوٹھیاں، سونے کے کڑے گر پڑے، جو رات کی مدھم روشنی میں بھی جگمگا رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کرمدین اور اس کی بوڑھی بیوی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے دل میں سہم اور حیرت کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس وقت ان دونوں کے ذہنوں میں پچھلے 40 سال کی وہ تمام تلخ حقیقتیں اور کٹھن دن گھوم گئے، جو انہوں نے ایک پائی جوڑنے میں گزارے تھے۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری جوانی اس کچے اور خستہ حال مکان میں ایک تنکے کو جوڑتے ہوئے گزار دی تھی۔ نہ جانے کتنی ایسی راتیں گزری تھیں جب ان کے پاس چولہے پر جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہوتی تھی، اور وہ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں بغیر کھائے سو جاتے تھے۔ ان کے گھر میں نہ کبھی کوئی اچھا کھانا پکا تھا، نہ کبھی تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے میسر آئے تھے، اور ان سب دکھوں سے بڑھ کر ان کی زندگی کا سب سے بڑا ناسور ان کی بے اولادی کا دکھ تھا، جس نے ان کے بڑھاپے کو مزید اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ جب بھی محلے میں کسی کے گھر بچی یا بچے کی پیدائش ہوتی تھی یا کوئی خوشی کا موقع آتا، یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا ہاتھ پکڑنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور جب ان کا وقت آخر آئے گا تو انہیں بند آنکھوں سے اٹھانے والا بھی کوئی خون کا رشتہ دار موجود نہیں ہوگا۔ اب اچانک اس خستہ حال اور غریب صحن میں اس پرانی چارپائی کے اوپر کروڑوں روپے کے وہ ہیرے اور سونے کے زیورات جگمگا رہے تھے، جو بڑے بڑے نوابوں اور سیٹھوں کی تجوریوں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ وہ زیورات اتنے قیمتی تھے کہ اگر کرمدین چاہتا تو وہ راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا سکتا تھا اور وہاں جائیداد خرید کر اپنے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتا تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک لمحے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ان کی پوری زندگی کے دکھوں کا معاوضہ ہے، کیونکہ اتنی بڑی دولت انسان کو پوری زندگی میں بھی محنت کرنے سے نہیں مل سکتی۔ لیکن کرمدین کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔
اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ مال حلال کی کمائی کا نہیں بلکہ کسی کی خون پسینے کی کمائی ہے، یا پھر کسی بڑی ڈکیتی کا مال ہے جس پر کسی مظلوم کا حق ہے۔ اور اس کے فوراً بعد کرم دین کو وہ دوپہر کا پورا منظر ایک ایک کر کے یاد آ گیا، جب وہ شہر کے سب سے زیادہ پوش اور امیر ترین علاقے میں اپنی وہی پرانی سائیکل لے کر پھیری لگا رہا تھا۔ اس دوپہر کو سورج اپنے جوبن پر تھا، اس کی تپش سے سڑکوں کا تارکول اس طرح پگھل رہا تھا جیسے موم پگھلتی ہے۔ اس نے اپنی سائیکل کو ایک بہت بڑی اور عالی شان کوٹھی کے باہر روکا تھا، جس کے باہر بلند و بالا سفید دیواریں تھیں، ان پر لوہے کے بڑے بڑے جنگلے لگے ہوئے تھے۔ اس کوٹھی کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک بہت بڑی اور چمکدار سنہری گیٹ تھا، جس کے دونوں طرف دو مسلح پرائیویٹ گارڈز اپنی بندوقیں کندھے پر لٹکائے پہرا دے رہے تھے۔ کرم دین نے سوچا کہ اس امیر علاقے میں بڑے لوگ رہتے ہیں جو شاید اب اچھے امرود خریدیں گے، اس لیے وہ وہیں گیٹ کے قریب سڑک کے کنارے اپنی سائیکل کھڑی کر کے تھوڑی دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی ٹانگیں اور کمر شدید درد کر رہی تھی۔ اس نے اپنے تھیلے سے پانی کی پرانی بوتل نکالی اور گلے کو تر کیا۔ اتنے میں اچانک اس کوٹھی کے اندر سے فائرنگ کی ایک خوفناک آواز آئی اور اس کے فوراً بعد چیخو پکار مچ گئے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، گارڈ اپنی بندوقیں سنبھال کر اندر کی طرف دوڑے، اور چند ہی لمحوں میں دو نقاب پوش افراد جن کے چہروں پر کالے کپڑے بندھے ہوئے تھے، ہاتھ میں بڑے بڑے تھیلے لیے کوٹھی کے اندر سے نکل کر باہر سڑک پر بھاگے آئے۔ ان کے پاس خطرناک اسلحہ تھا اور وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ سڑک پر موجود راہگیر اپنی جان بچانے کے لیے دکانوں کے اندر اور گلیوں میں چھپ گئے۔ وہ دونوں نقاب پوش تیزی سے دو موٹر سائیکلوں پر سوار ہوئے جو سڑک کنارے پہلے ہی سٹارٹ کھڑی تھیں۔ ان کی موٹر سائیکلیں ٹائروں سے دھواں اڑاتی ہوئی برق رفتار سے آگے بڑھ گئیں، اور اسی دوران جب وہ بھاگ رہے تھے ان میں سے ایک ڈکیت کا ہاتھ یا پاؤں کرم دین کی کھڑی سائیکل کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس نے جلدی میں وہ مخملی پوٹلی جو اس نے اپنے ہاتھ میں دبوچی ہوئی تھی کرم دین کی سائیکل کے ہینڈل پر لٹکے ہوئے اس پرانے کپڑے کے تھیلے میں اچھال کر ڈال دی، تاکہ پولیس کے پکڑے جانے پر اس کے پاس کوئی ثبوت نہ بچے۔ کرم دین اس وقت خوف کی وجہ سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس بھاگ دوڑ میں اس کے تھیلے کے اندر کیا گر گیا ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ اور جب شام کو وہ گھر واپس آیا، اس نے تھکن کی وجہ سے اپنی بیوی کو وہ امرود نکالنے کو کہہ دیا تھا، اور اب سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے روشن حقیقت کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ زبیدہ بھی سارے قصے کو سن کر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب خوف کے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر بھی وہی سکون اور اطمینان تھا جو کرم دین کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بنا ایک لفظ کہے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حرام اور چوری کے مال کو اپنے گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حرام کی کمائی کبھی کسی کے لیے برکت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہے اور سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ کرم دین نے ان تمام زیورات کو دوبارہ اسی گندے اور سرخ مخملی تھیلے میں ڈالا اور اس کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے گانٹھ لگا کر بند کر دیا تاکہ کوئی موتی یا ہیرا باہر نہ گر سکے۔ اس نے پوٹلی کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اسے ایک محفوظ کونے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ بند سے نیند کا قطرہ نہیں لگایا۔
کیونکہ ان کے گھر میں کروڑوں روپے کی وہ امانت رکھی تھی جو کسی کی بربادی کی نشانی تھی۔ وہ دونوں رات بھر دعا کرتے رہے کہ صبح کا سورج جلدی طلوع ہو تاکہ وہ اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچا سکیں اور ان کے دل کا یہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جیسے ہی آسمان پر پاؤ پھوٹی اور صبح کی پہلی ٹھنڈی اور روشن کرن نے اس کچی اور ٹوٹی پھوٹی بستی کے مکانوں کے اوپر اپنی روشنی ڈالی تو کرم دین نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے اپنی وہی پرانی زنگ آلود اور خستہ حال سائیکل نکالی جس کے پیڈل اب بھی شور مچاتے تھے۔ اس نے اس مخملی پوٹلی کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی سائیکل کی پچھلی ٹوکری کے نچلے حصے میں رکھا۔ اوپر سے کچھ پرانے امرودوں سے اسے اس طرح ڈھانپ دیا کہ کسی باہر والے کو شک نہ ہو سکے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا، جس کی آنکھوں میں ابھی تک ایک عجیب سا خوف اور دعاؤں کا پہرا تھا، اور وہ سائیکل کے پیڈل مارتا ہوا اس امیر ترین اور پوش علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پچھلے دن وہ خوفناک ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی۔ اس نے سارا راستہ مسلسل رکاوٹوں اور دھیمی رفتار سے طے کیا کیونکہ اس کے بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنی لمبی مسافت جلدی سے طے کر لیتا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا جو اسے آگے بڑھنے کی طاقت دے رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر کی تھکا دینے والی مسافت کے بعد اس عالیشان کوٹھی کے باہر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ کوٹھی کے باہر پولیس کی بڑی بڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ چاروں طرف پولیس کے وردی والے اہلکار اور افسران ہاتھ میں ڈنڈے اور رائفلیں لیے پہرا دے رہے تھے۔ ارد گرد کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کوٹھی کا مالک وہ امیر ترین سیٹھ جس کا نام ساجد خان تھا گیٹ کے باہر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر دونوں ہاتھوں میں گرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور غم کے سائے صاف نمایاں تھے کیونکہ اس کے گھر سے لاکھوں کروڑوں روپے کے وہ خاندانی ہیرے اور سونے کے زیورات لوٹ لیے گئے تھے جو اس کے آباء و اجداد کی نشانی تھے، جن کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پولیس کے بڑے افسران اس سیٹھ سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، ڈکیتوں کے بارے میں سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی بھی ایسا سراغ نہیں تھا جس سے وہ مجرموں تک پہنچ سکتے۔ کرم دین نے اپنی پرانی سائیکل کو اس کوٹھی کے آہنی گیٹ کے بالکل قریب لا کر بریک لگائے، نیچے اترا اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، پسینے سے اس کا چہرہ تار تھا۔ پولیس کے ایک سپاہی نے اسے دیکھا تو غصے سے آگے بڑھ کر کہا، اے بوڑھے، یہاں کیا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ اپنی سائیکل لے کر یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ ورنہ تمہیں تھانے لے جائیں گے۔ لیکن کرم دین نے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سچا اور پرسکون اطمینان تھا۔ اس نے اپنی سائیکل کی ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے نیچے سے وہ مخملی پوٹلی باہر نکالی جس کے اندر وہ تمام کروڑوں روپے کے زیورات محفوظ تھے۔ اس نے اس بھاری پوٹلی کو اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں میں اٹھایا اور سیدھا اس امیر سیٹھ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس پوٹلی کو اٹھا کر اس سیٹھ کے قدموں میں زمین پر رکھ دیا۔ سیٹھ ساجد خان نے جب اس پرانی اور میلی پوٹلی کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے بندن کھلنے سے اندر چمکتے ہیروں اور سونے کے ہاروں کی جھلک دیکھی تو اس کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کے تمام افسران بھی حیرت کی تصویر بن کر اس بوڑھے امرود والے کو دیکھ رہے لگے۔ سیٹھ نے جلدی سے جھک کر اس پوٹلی کو کھولا۔ اس کے اندر موجود تمام زیورات کو اپنی آنکھوں سے پہچان لیا جو ہو بہو وہی تھے
جو اس کی تجوری سے چوری ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس پوٹلی کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے کرمدین کی طرف دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور جسم پر پرانے اور پیبند لگے کپڑے تھے، اور پوچھا کہ اے ضعیف انسان تو کون ہے، اور یہ کروڑوں کا خزانہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کیا تو ہی اس ڈکیتی میں شامل ہے، یا تو نے یہ چوری کی ہے؟ کرمدین نے ذرا سا بھی گھبرائے بغیر نہایت سچے اور دھیمے لہجے میں پوری کہانی اس سیٹھ اور وہاں کھڑے پولیس کے اعلی افسران کو سچ سچ بتا دی کہ کیسے وہ کل دوپہر کو اس کوٹھی کے باہر امرود بیچ رہا تھا جب یہ واردات ہوئی، اور کیسے کسی بھاگتے ہوئے ڈکیت نے پولیس کے ڈر سے اس کی سائیکل کے تھیلے میں یہ پوٹلی پھینک دی تھی، اور اسی شام کو گھر جا کر اس کا پتہ چلا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جانتا تھا، وہ چاہتا تو تھا کہ اس مال کو لے کر فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے حرام کی کمائی کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے وہ خود چل کر اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچانے آیا ہے۔ پولیس کے افسران اور وہاں موجود تمام لوگ کرمدین کی اس غیر معمولی اور انوکھی ایمانداری کو سن کر دنگ رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک انتہائی غریب اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے والا بوڑھا امرود والا، جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اتنی بڑی دولت کو ٹھکرائے گا اور خود چل کر مالک کو واپس دینے آئے گا۔ وہ امیر سیٹھ ساجد خان تو خوشی سے پاگل ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ملنے کی خوشی میں آگے بڑھ کر اس بوڑھے کرمدین کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اسی وقت تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ بوڑھا انسان اس دنیا کا سب سے زیادہ ایماندار اور سچا انسان ہے، جس نے میرے گھر کی عزت اور دولت دونوں واپس لوٹا دی ہیں۔ اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ فوراً اس بوڑھے کرمدین کے لیے نقد انعام کا بندوبست کیا جائے، اور اس کا جتنا بھی قرضہ یا ادھار بازار میں ہے وہ سب وہ خود اپنے پاس سے ادا کرے گا۔ اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس بوڑھے کے اندر کوٹھی کے اندر کرمدین کو ایک بہت ہی عزت دار اور مستقل نوکری پر رکھ لیا، جہاں اسے اب سائیکل چلا کر گلی کی دھوپ میں امرود بیچنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ وہ اس عالیشان کوٹھی میں آرام سے رہ کر اپنے بڑھاپے کے دن سکون سے گزار سکے گا۔ جب کرمدین واپس اپنے اس پرانے اور چھوٹے سے گھر میں لوٹا، اس کے چہرے پر ایسا نور اور سکون تھا جو اس نے پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی بوڑھی بیوی زبیدہ دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا تو دونوں میاں بیوی نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح ان کی وہ خوفناک شام کا حادثہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن گیا۔ ان کے بڑھاپے کے سارے دکھ اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اس طرح اس سچی اور حقیقت پسندانہ کہانی کا ایک انتہائی خوشگوار خوبصورت انجام ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس داستان کے اندر مزید گہرائی کا اضافہ کرتے ہوئے یہ بیان کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس واقعے کے بعد کرمدین اور زبیدہ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس عالیشان کوٹھی کے اندر جہاں اب کرمدین کو ایک عزت دار نوکری مل چکی تھی، وہاں کے تمام ملازمین اور مکین اس بوڑھے جوڑے کی اس انوکھی بے مثال ایمانداری کے قصے روزانہ سنا کرتے تھے۔ وہ سیٹھ ساجد خان جو پہلے صرف اپنی دولت اور
تکبر کے نشے میں چور رہتا تھا اب غریبوں اور محنت کشوں کی قدر کرنے لگا تھا۔ اس نے نہ صرف کرم دین اور زبیدہ کے رہنے کے لیے اس کوٹھی کے احاطے میں خوبصورت پرسکون کمرہ بنوا کر دے دیا تھا، جہاں سردی اور گرمی کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے کھانے پینے اور دوا دارو کا سارا خرچہ بھی اب وہ خود اٹھاتا تھا۔ زبیدہ جو سارا دن مٹی کے چولہے پر پھونکے مار مار کر اپنی آنکھیں دھوئیں سے خراب کرتی رہتی تھی، اب اسے گیس کے چولہے پر کھانا بنانے کی سہولت مل چکی تھی۔ اس کے گھٹنوں کے درد کے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے باقاعدگی سے علاج کروایا جاتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو کل تک 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی ہڈیاں گلا رہے تھے، اب ایک پرسکون اور باعزت زندگی گزار رہے تھے۔ محلے کے وہ لوگ جو پہلے کرم دین کی غریبی کا مذاق اڑاتے تھے یا اس کے دروازے پر آنے سے کتراتے تھے، اب عزت سے اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، اس کی ایمانداری کی مثالیں دیتے تھے۔ لیکن اس اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود کرم دین اور زبیدہ کے دل میں ذرا سا بھی تکبر یا غرور پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی اتنے ہی عاجز اور خدا ترس تھے جتنے وہ اپنی غربت کے دنوں میں ہوا کرتے تھے۔ شام کو وہ لمحہ جب زبیدہ نے میلے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور وہ خوفناک چیخ ماری تھی، اب ان کے لیے کڈرونا خواب نہیں بلکہ ان کی زندگی کی وہ سنہری گھڑی بن چکی تھی جس نے ان کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا تھا۔ اس طرح ان کی یہ داستان آنے والی نسلوں کے لیے ایمانداری اور سچائی کی سب سے بڑی علامت بن گئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی کہ انسان کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کتنے ہی سخت حالات میں کبھی بھی ایمانداری کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور چوری کا مال وقتی طور پر تو چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ گھروں کو سکون دینے کے بجائے ہمیشہ بربادی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ بوڑھے کرم دین اور اس کی بیوی نے غربت اور بے اولادی کی شدید ترین تکلیفیں کاٹنے کے باوجود کروڑوں روپے کے زیورات ملنے پر ذرا سا بھی لالچ نہیں کیا، اور اپنی سخت محنت اور ایمانداری کو برقرار رکھتے ہوئے وہ امانت اس کے اصل مالک کو واپس لوٹا دی۔ اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور انہیں عزت و سکون سے بھری ہوئی باعزت زندگی عطا کر دی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان کا نام اور اس کی اچھی شہرت ہی اس کی اصل کمائی ہوتی ہے، اور ایماندار انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ وقت آنے پر اسے اس کی نیکی کا بہترین بدلہ ضرور ملتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔